ہجر میں وہ آہیں بھرتا ہے، اس کے ہوکوں میں سے ایک جو آہ نکلتی ہے، خدا اس کی آہ کے اندر ایسی خوشبو رکھتا ہے جو جنت کے اندر بھی ایسی خوشبو نہیں ہے، اور سات آسمانوں تک وہ پہنچتی ہے۔ اور جب اپنی ماں کی وہ خدمت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ماں کیا میں تیری خدمت کروں، مجھے کیا ملے گا؟ ساری امت کے لوگوں کو اس کی ماں پیغام دے کر جاتی ہے، کہا کہ سن لو ماں کی خدمت کرنے والوں، جو ماں کی خدمت کر کے ملتا ہے وہ چیز بھی سن لو کہ کیا ملتا ہے۔ وہ حضرت اویس کہتے ہیں اماں مجھے کیا ملے گا جب تیری خدمت کروں گا، مجھے کیا ملے گا؟ اس کی اماں کہتی ہے تجھے کچھ انوکھا ایک چیز ملے گی۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ جس محمد کی محبت کی خاطر پوری دنیا آہیں بھرتی ہے، دل کے اندر جذبے رکھتی ہے، احساس رکھتی ہے، ان کا نام لیتی ہے، جس محمد کا نام امتی لے کر محبت کے دم بھرتے ہیں، اس محمد کی زبان کے اوپر جب تیرے لفظ آئیں گے اور وہ تیری محبت کا دم بھریں گے، یہی سب سے بڑا انعام تو ہوگا کہ پوری کائنات محمد کی محبت کے لیے تڑپتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری محبت میں تڑپتے ہیں۔ سب سے بڑا انعام یہی تو ہوگا کہ جو ماں کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں آیا، آپ اس کے پاس نہیں گئے، پھر آپ اس کے لیے جوڑے بھی بھیجتے ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ آپ کو ملنے کیوں نہیں آتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس لیے نہیں آتا، اس کی ماں نبینی ہے اور اس کا کوئی نہیں اس کے بیٹے کے علاوہ، وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، ہر وقت ماں کی خدمت میں رہتا ہے۔ جب رات کو ماں سو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے کرن کی گلیوں میں، مکہ کے آنے والے ان قافلوں کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ سناؤ۔ کسی سے پوچھتا ہے کہ حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، کسی سے پوچھتا ہے کہ حضور کے ابرو کیسے ہیں، کسی سے پوچھتا ہے کہ حضور کے رخسار کیسے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیہ مبارک ہے اس کو لے کے اپنے سینے کو ٹھنڈا کرتا رہتا ہے، روتے روتے ساری رات گزر جاتی ہے۔ جب ایک دن 15 سال گزر گئے ہجر کے اندر، تو ایک دن ماں کے قریب بیٹھا تو کہنے لگا اماں میرا دل بڑا کرتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ملا ہوں، مجھے اجازت دے۔ تو اماں نے ایک دفعہ اجازت دی، کہا 8 پیر جانے کو لگتے ہیں مدینہ، 8 پیر آنے کو لگتے ہیں، انتظار نہ کرنا، اگر تو انتظار کرے گا میں مر گئی، میرا جنازہ کون پڑھے گا، میرا کفن دفن کون کرے گا؟ حضرت اویس کہتے ہیں میں دوڑا ہوا، جب اجازت ملی پہنچا، مدینہ شریف پہنچا تو جب کبھی ایک گرد آلود بال تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، مدینہ کی گلیوں کے اندر جب چلتے تھے اویس، کبھی دیواروں کو چومتے تھے، کبھی مٹی کو سونگھتے تھے، کبھی کس در کو چومتے پوچھتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکایا تو اندر سے آواز آئی کون؟ کہنے لگے گدڑیاں پہننے والا ہوں، ایک فقیر ہوں، کرن سے آیا ہوں اور نام اویس رکھتا ہوں۔ تو اندر سے آواز آئی کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ایک جھلک دیکھنے آیا ہوں اس محبوب کی جس کی خاطر 15 سال تڑپتا رہا، آج آیا ہوں، موقع ملا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ اندر سے کہنے لگی حضور تو تھوڑی دیر ہو گئی باہر تشریف لے گئے ہیں، کہیں باہر دیکھ لو، ڈھونڈ لو۔ کہا کہ اب ڈھونڈنے کا وقت نہیں رہا۔ جب باہر آئے تو صحابہ سے کہنے لگے جب حضور آئے تو میرا پیغام دے دینا کہ ایک گدڑیاں پہنا ہوا فقیر آیا تھا، بال گرد آلود تھے، آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، جسم پھٹا ہوا تھا، اور آیا تھا اور آہیں بھرتا تھا، ہوکے بھرتا تھا، محبت کے ہجر میں روتا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت اویس کی خوشبو کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگا، محسوس کیا، تو آ کر پوچھنے لگے اے عائشہ مجھے بتا کہ کون آیا تھا؟ کہا کہ ایک گدڑیا والا آیا تھا، فقیر کہتا تھا، نام اویس رکھتا تھا، کرم سے آیا تھا۔ کہا کہ وہ خوشبو خود تو چلا گیا مگر خوشبو اپنی یہاں چھوڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبے جیسے تحفے بھی اسے دیے اور اسے
پیغام بھی دیے کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، وصال کے بعد وہ جبہ لے کر حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی المرتضیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اویس کو پہنچے تو وہ اونٹ چرا رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو حضرت اویس کے قریب ہوئے، کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں حضرت عمر ہوں، اور دوسرے نے کہا میں حضرت علی المرتضیٰ ہوں۔ کہا کہ حضور کو تکتے رہے ہو، 23 سال کا عرصہ تم نے ان کے ساتھ گزارا۔ جب یہ باتیں ہوئی تو کہا کہ حضور کو تو تکتے رہے، مگر ایک بات تو بتاؤ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو جو تھے جڑے ہوئے تھے کہ جدا جدا تھے؟ تو حضرت عمر سوچو